طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے یوکے میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ، نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ 8۔ ٹیلیفون 480327 اور 775721۔ نہ قوالیاں، نہ قوالاں پتہ، نہ وضو، نہ دین نہ پتہ، نہ نماز، نہ روزہ، تے سارا کچھ انہاں کس واسطے؟ پیسے کمانے واسطے۔ صوفیاء نے اس اچھے ذوقاں اندر نہیں دنیا آباد کرنے واسطے جڑیاں انہاں چیزاں ایجاد کیتیاں اساں محض کاروبار بنا دیتا۔ اج سب تو وڈا اسانی خانقاہاں تے یہ اعتراض ہے، ساڈی خانقاہ تے بھی قوالی روز ہونی، لیکن میرے دادا صاحب حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ اپنے والد ماجد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو باقاعدہ اجازت کی دی ہے۔ میرے پتہ نے چونکہ حضرت پیر صاحب تاں قرآن و حدیث نہ درس دینے ہے ہر روز، تے فتوحات مکیہ نہ درس دینے ہے، تے کدے پاک پتن شریف حاضری ہوئے تو اتھے سما ہونا ہے تے آپ سننے ہیں۔ اے نہیں کہ آپ کو اس چیز نے منکر ہے بھئی یہ حرام ہے، لیکن اے وے کہ ضروری جڑے اخوان احباب ذوق والے ہون انہاں نے وچ اللہ اور رسول نہ ذکر ہوئے، ذوق شوق نہیں محفل ہوئے تے جائز ہے، مباح ہے۔ انہاں اجازت کی تھی تے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرمایا کہ یاد رکھیں علماء جڑے نہیں سوٹی چاہ کے ڈانگ چاہ کے پیچھے لگ پہ سننے کہ تُوں سما سن سکتے۔ انہاں آکھا جناب میں انہاں نال گل کر کے انسان معذرت کر کے انسان میں نے ایک ذوق مہربانی کرو میں اجازت دیو، سمجھ آئی نا؟ تے اپنے ذوق واسطے انہاں یہ کیتی۔ ہون کے ہونا ہے آج کل جتنے تسی جگہ دے اکثر جگہ دے بنجو میں قوالی نہیں سننا ہوں، چھوڑ دیتی کیوں کہ نہ او قوال رہے نہ او کلام رہے۔ اسی صوفیاء نے کلام سننے والے لوگ ہاں، فارسی ادب پڑھیا ہے میں طالب علم ہاں، عربی ادب نہ طالب علم ہاں، تے اساں اولیاء اللہ نے کلام سنے جنہاں نہ ایک مصرع پڑھیا ونجے تے جناب شریر بندے نہ کم وننا۔ اج او چیزاں نہیں رہیاں، میں 1 روپیہ بھی قوال کسی کدے نہیں دیتا۔ اے جڑے اٹھ کے لوگ دینے ہونے نا اکثر ایسا نے گوڑلے شی بھی قوالاں دینے ہونے، کئی تھکے ہونے بہ کے تھک گیا تو چلو اٹھ کے پھیرا مارا ماں عام درگاہاں تے تھک کے اٹھ کے تے کئی پیڑاں چ ایویں ہی پھیرانے میں کہ دینے کچھ نہیں، دینے روپیہ کچھ نہیں، ویسے ہی پھیرایا۔ اسی کیڑا چیک کرنے رہنے ہیں لوگ تے ایک بناوٹ اور دکھاوا ہونا ہے۔ تے کئی ایسے ہونے نے جڑے قوالاں اگوں ہی چاہ کے تے انہاں ہی اتے سٹو لگ پینا یا انج بھی کرنا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ایک اور تساں میں دساں کہ یہ کی چیز ہے۔ آؤ تساں میں صوفی نہیں گل دساں، حضرت مولانا جلال الدین رومی نے نام سنیا نے نا، کتنا بڑا عارف۔ اج کل نے یہ حال ہون تک کھلے حال ہون تے کھلے حال کھیڑو، حال کھلا ہوئے نا تے پھر نہ صوفیاں نہ جعلی صوفیاں نہ حال تک ہو۔ ایک بندہ اساں نے گوڑلے تو 5 کھلتا ہے تے اساں وجد پہ گیا۔ گلہ میں صحیح کرنا نا کوئی لگی لپٹی گل نہیں ہونی، بڑے مزہ کرنی ہے گلہ۔ حال اساں پہ گیا تے توپاں تے کھلتا ہے، سخت گرمی ہے تے الجی کیتی ایسا کر کے نا تو بندے ترہ گئے سارے چھوڑ گئے، انہاں جا چھوڑ دی تے دھڑپ کر کے بہ گیا، 1-2 باری سر ماریا پھر چپ کر کے بہ گیا۔ انہاں آکھیا کہ اس آکھیا میں جگہ نہیں دینے تے میں کیا کریں۔
ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਮਾ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਕੱਦਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨਾਲ। ਆਦਾਬ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਵਾਲਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਫਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਮਹਿਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇਵੇ, ਉਸਨੇ ਇਤਬਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸਾਂ ਜ਼ਰਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤਰੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਰੇ ਮਹਿਫਲ ਆਈ महजूज हो सकना एक मिसरा लग गया, किसी 10,000 बंदा बैठा है, उस मिसरा लग गया तो मीरे महफिल तक ना रहे भाई जौक उसी ते देवे। हो सकना है मीरे महफिल अजकल ये जिन जिन्हें फारसी आनी ही नहीं, जिन्हें अरबी ना पता ही नहीं, जिन्हें शेर ना पता ही नहीं, ना अग ना पिछ, एवें कौन मुन होके बैठे। ते उस विच मेरे दादा साहब चूंकि बहुत सुखन फहम है, मुफ्ती मुनीर जमान साहब और दौर वेख्या, पुराने आदमी संगी वेखने ना दौर सारा वेख्या, ते आप कैद उठा छोड़ी। उन्हें आख्या कि जिस शख्स जौक आवे जड़ा मिसरा है वो मैंने कोई कैद नहीं, खुद उठ के देवे और बराह रास्त बिन के कवाल देवे। क्योंकि जेड़े विच खलोते होने ना वसूल करने वाले, ये अपनी आस्तीना च नोट पा के इस वास्ते कवाल तक पहुंचना नहीं। इस वास्ते उन्हें आख्या कि खुद उठ के जाओ उस दो, ताकि उसका हक उस तक पहुंचे। ये चीज़ां जड़ियां ना जी होण वजदो सिमा। हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह 8-8 दिन वजद रहा, 8-8 दिन मैं किताबां पेश कर सकना। इस वक्त जड़ा बड़ा वड्डा चिश्ती कोई दावा रखना है ना कि मैं बड़ा जौक आला, चिश्तियां निजामियां, वो जरा मां 10 मिनट तो ज्यादा चूम के तक दसे, या गाटा त्रुटिया हो सी या लक दोहरा होया हो सी ते साह चढ़ चढ़ के यहाँ पे मुसीबत जिस तरह 10 मील तय करके आया, चुप कर रहे सी। क्योंकि वक्ती चीज है, अंदर नहीं सच्ची तड़प नहीं। देखो ना जी, परवाने नहीं सच्ची तड़प होनी ना, जिसले शमा वेखना है ते फिर मर के ही रहना है। ते परवाने जगह भी बंदे अंदर सच ना होवे, हुजूर ने ना होते अगर मर नहीं सकना ते मरने ने करीब तो वेंजे ना। अल्लाह ने ना होते इतना तो उसने विच ज़ौक पता लगे कि महफिल विच उसनी मस्ती और कैफियत ऐसी होवे कि दूसरे लोग जड़े उन्हां च मस्ती और कैफियत पैदा हो जाए। अगर ये गल है तो उसका वजद जड़ा है वो मकाम का वजद है। वजद ने मैंने पाना उसको छुपा लिया ते 8-8 दिन वजद तारी रहे, नमाज पढ़नी, उस तो बाद फिर सिमा शुरू। हजरत हुसामुद्दीन चलपी जड़े आपने खलीफे है और जिन्हें मसनवी शरीफ लिखवाई उन्होंने कोलों और लिखने, और हजरत जलालुद्दीन रूमी एक सतून ने इर्द गिर्द रक्स फरमा के ते शेर आहने, शाह हुसामुद्दीन के नूरे अंजो मस्त हैं जी। इतना आरिफाना कलाम। ओ 500 आला कमीज जुब्बा तैयार रखने सिलवा के दर्जियां को आप एक ढेर लगा होना है आपने पीछे नाल। जलालुद्दीन रूमी जिसले कैफियत रो के उठने कवाल को विनने ते अपना जुब्बा ला के देने उसे ते फिर जिसले आप बहने ते फिर हुसामुद्दीन चलपी उन्हें दुआ जुब्बा पवा छोड़ने, फिर वो जिसले कैफियत उठने ते फिर उस ला के देने। 500 जुब्बा रोज तैयार होके उन्हें को पिया होना है। इतना कीमती हाल खेड़ने, कीमती पैसे वाला कीमती मालदार हाल। समझ आई ना? ये जड़े आने ना जी भाई ये इना देना मन है, मैं ए कवाल होवन नात खान होवन इसने वाकई च नहीं आ कि मैं कतन असी खुद दरगाह ने लोग असी खुद देने, लेकिन कुछ जरा आदाब होना। ए पिछे मैं गल की थी इत्थे ही मैनचेस्टर और उस विच मैं जिहड़ी गल की थी वो कोई गलत गल मैं नहीं की। अज भी मैं वही गल कर सा। समझ आई ना?
یہ گل نہیں کہ اس ویلے کچھ بیان ہو رہا تے اج بیان ہو رہے، ایسی گل نہیں. میں اس شعر نہ مصداق نہیں ہاں کہ تھا کچھ ابھی بیان ابھی کچھ بیان ہے، تھا کچھ ابھی بیان ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے. میری زبان ایک ہی ہے، اس سے تلے کوئی اور زبان نہیں، ایک ہی زبان. شمع زبان تک کی رہنا، شمع زبان تک کی رہنا، ایک ہی زبان ہونی. شمع زبان ساڑنی بھی ہے بندے ہیں. شمع زبان نیڑے جڑا ونجے بندے ہیں سیک لگنا ہے، سڑنا ہے. میری زبان نے نیڑے بھی جڑا ونجے اس سیک لگنا ہے. سمجھ آئی نا؟ لیکن یہ سیک مفید ہے. یہ نہیں کہ غلط گل میں کر رہا، میں اصلاحی گل کر رہا کہ اس وچ یہ ہے کہ ضرور کرو. ذوق ایک آنا ہے جس طرح میں تساں صوفیان سب تو وڈی نعت خوانی تو ہن شروع ہوئی. 50 سال نہیں گل ہے، 60 سال نہیں گل ہے. باقاعدہ مجلس آراستہ کرنا، نعت خان اٹھنے جس طرح ہون ترتیب ہے، یہ ہون شروع ہوئی ہے. سب تو پرانی جڑی چیز ہے وہ قوالی ہے جڑی 700 800 1000 سال تو شروع ہے. تاریخ گواہ ہے، میں کوئی کولو گل نہیں کر رہا. تے اسی او آداب چونکہ ہلے ہیں. تے ایک دفعہ میں چھوٹا ہاں تے میں دادا صاحب ماں پیسے دیتے قوال واسطے، ویل اساں اسی آنے ہیں، ویل دیون میں گیا تے میں ویسے انج سٹ چھوڑی. میں مڑ گیا تے دادا صاحب ماں خفا ہوئے، فرمایا کہ یہ بے ادبی ہے، اس طرح نہیں سٹی نہ، آرام نال سامنے رکھی نہ، ون کے سامنے رکھو، ون کو زمین تے رکھو. کیونکہ حضور دا وہ نا لے رہا ہے یا حمد باری تعالیٰ بیان کر رہا ہے تے اس قسم نہ انج سٹنا جڑا ہے یہ بے ادبی ہے. ایک قوال دا ادب نہیں، یہ اس کلام دا اور اس ذات دا ادب ہے. سمجھ آئی؟ کیوں؟ ورنہ سجادہ نشین ہوئے، پیر ہوئے، مجلس وچ بیٹھا ہوئے. یہ تو ہونا ہے نا کہ آج کل تو لوگ کچھ عیب سمجھتے ہیں جناب کہ اسانی سجادگی نے خلاف ہے کہ اسی ہوں قوال یا نعت خان کو لوٹ کے ونجاں. یہ بھی ایک کمانڈ ہونا ہے، یہ بھی غلط ہے. صاحب حال بنو تے پامیں پھر جڑا حال بھی ہوئے اس حال خوش رہو. پامیں تساں اٹھ کے ونجنا پے تے پھر تساں اٹھ کے بہنا پیسی، کیونکہ حال جڑا ہے تساں کھڑ رہے ہیں. نہ خوشی اچھی ہے اے دل نہ ملال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. ضرور جاؤ، ضرور کرو، لیکن اس واسطے یہ چیز نہیں کہ تسی ایسا سلوک شروع کر دیو. میں عرفان شاہ صاحب ماشاءاللہ علم حدیث تے بھی انہوں نے پوری دسترس سے انہوں نے ذہن چوسی وہ حدیث شریف جس سے حضور فرمایا جس لئے شراب حرام ہوئی تے آپ فرمایا پانڈے بھی پان چھوڑو جس سے شراب پینے. کیوں شاہ صاحب؟ آپ فرمایا کہ یہ چیزاں بھی پان چھوڑو کہ جنہ پانڈیاں وچ شباہت جسے شراب پینے ہو مت تساں او یاد آ ونجن او بھی پان دیو. اے جڑی میں آکھیا نا کہ انج ویلاں سٹنیاں اے عیاشانہ انداز ہے. میں اج بھی وہی گل کر رہا ہوں جڑی اتھے کی تھی. ایک کوٹھیاں والے نہ کام میں سٹنا. سمجھ آئی نا؟ اے ایک نعت خان مصطفیٰ کھلوتا ہوئے اس نال تسی اے سلوک کرو. تے حضور فرمایا کہ او پانڈے پان چھوڑو مت شراب نہ یاد آونجے. تے جڑی فلمنیاں طرزاں وچ میں آکھیا نا کہ او نہ گاؤ، اس نہ کہ مطلب ہے کہ فلم نی طرز گاسو تے او گانے والی یاد آسی تے یا او فلم یاد آوے سی تے حضور نہ خیال تا گیا نہ وچ تے حضور نہ خیال گیا تے نعت ممنوع. او نعت کیڑی رہی جیسے چاپ نہ خیال نہ ہوئے. کیونکہ خیال ایک لمحے میں دو طرف منتقل نہیں ہو سکتا، ایک لمحے میں ایک طرف جائے گا. تو جب آپ فلمی گانوں کی طرف گا رہے ہیں، جادوگر سیاں چھوڑو موری بیاں ہو گئی ہے آدھی رات اب گھر جانے دو، اس پر آپ اگر گا رہے ہیں تو آپ کو کون ذہن میں آئے گا جس نے یہ گانا گایا ہے؟ جی
تو آپ کا ذہن ادھر ہوگا. جو آپ نے اگر وہ فلم دیکھی ہے تو آپ کا اس سین کی طرف جائے گا کہ وہ کس انداز میں گا رہی تھی, تو آپ کا ذہن کملی والے کی طرف متوجہ ہوگا یا فلم کی طرف ہوگا. تو اگر کملی والے کی طرف آپ کا ذہن متوجہ نہیں تو آپ بیٹھے کہ اس محفل میں کیوں ہیں؟ آپ کو تو اٹھ کر نکل جانا چاہیے. آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ محفل کی نعت میں بیٹھے. تو جس طرح آپ پیالے پنائے نا, گلاس پنائے, حالانکہ اسے شراب تو نہیں پینے, آپ فرمایا پانی بھی نہ پیو, اسے پن دیو. اشاہ صاحب بیٹھے پوچھو, غلط گل ہوئے تو پوچھو نہ گلو, تے آپ پنوا چھوڑے. اسی واسطے میں آنا کہ او طرزاں او طریقے جنہ وچ اوباشی ہے, عیاشی ہے, بازار نہ ماحول ہے, فلم نہ ماحول ہے, او تقدس نہیں, حضور نی شان نے لائق نہیں او چیز, اساں استعمال نہ کرو. اے آپ دی توہین ہے, نات دی توہین ہے. اور اگر تساں پیش کرنا ہے تے تسی سامنے ونج کے رکھو, آرام نال رکھو. آرام نال بھی تے رکھ سکنے ہو. تساں نے پیچھے کوئی سپیٹ لگی کہ تساں دوڑ کے آنا ہی وینا ہے تے ہتھاں جے نہیں کرنا نے, کوئی مشق تے نہیں کر رہے ہو تسی, آرام نال دیو. او نمائش ہونی ہے کہ میرے کول پیسے بون ہیں جی, یہ بھی ہونی ہے. اساں نے قوال پتہ نہیں کہ کرنے, میں اپنے قوالا نہیں گل کرنا, اساں نے درگاہاں نے وہ یہ کرنے کہ نال بندہ ایک کھڑ, جتھے نویں لوگ ہوئے نا, نویں ماحول نے, جتھے نہ ہویا نا اتھے اپنے بندے اٹھایا, اٹھ تو ویل دیویں ماں, او ویل دینے جی, پھر دوئے پائی تک کے او بھی اٹھن. یہ خلاف ہے, یہ پھر ایک کاروبار ہے. یا تو آکھو پھر ایک کاروبار ہے, تو یا آکھو کہ یہ پھر قوالی ہے یا نعت خوانی ہے. ایک چیز رکھو ہیں جی, ایک چیز رکھو. اس وچ پھر انج نہیں ہونی کہ جڑا عاشق مصطفیٰ ہے اس خود اٹھنا ہے, خود آپ نال نسبت نال جڑا بیٹھا ہے خود پیش کر سی. تسی لوگاں کیوں آکھو, خود اٹھو, وہ خود اٹھ سی. باقی میں اس گل میں خوشی ہے, ایک اور گل بھی ہے خاص, کہ نعت حضور نہ ذکر خیر ہے, تے حضور نیاں تعریفاں جڑیاں نثر چونیاں, نظم چونیاں, خطبے چونی, خطاب چونی ہے, یہ ساری اپنی نعت ہے. اے عرفان شاہ صاحب جڑے پہلے بولن, یہ ساری اپنی نعت ہے. حضور نہ ذکر ہے, آپ کا ذکر جس انداز میں ہو وہ نعت ہے. نعت کوئی شیران قالب وچ نہیں ہونی ضروری, ہر انداز وچ نعت ہے. آپ نہ ذکر خیر, خلوص اور محبت اور عقیدت نال جس انداز وچ بھی ہوئے وہ نعت ہے. لیکن جس انداز وچ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جڑے اس چیزاں بدعت سمجھنے کہ یہ چیز غلط ہے. میں چونکہ دسنا پیا کہ یہ ساڑھے تے سب تو پہلے اعتراض ہے کہ خانقاہاں والے یہ کام کیوں کرنا ہے. یہ اساں نہ اپنا کام ہے, تساں بل آنا ہے, تساں کیڑی تکلیف ہے. لوگاں منع کرو, اساں نہیں خانقاہاں چ نہ ہون, نہ قوالیاں سنن. قوالی کوئی وصول اللہ نہ ذریعہ نہیں, یہ بھی میں تساں دس چھوڑا. یہ چشتی حضرات بھی سن کرنا کہ تسی قوالی سن سو تے اللہ نال تاں مل سو, کوئی ذریعہ نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں. او لوگ ٹر گئے جڑے اس ذریعے نال کوئی ذوق منزل تے پہنچے ہیں جی. رہ گئے کم عربی شعر سمجھنے والے, چل بسے گیسوئے لیلا میں الجھنے والے. وہ لوگ ٹر گئے. تسی ہن انہاں دی ریسا نہ کرو کہ اسی قوالی ہن ڈم ڈم کرا کے جناب تے اسی بھی خواجہ اجمیری بن ویسا. یہ بڑی غلط گل ہے. تسی بھی قرآن و سنت تے چلو. اسانا جڑا اصل صراط مستقیم ہے وہ حضور نہ اتباع ہے. یہ تمام سلاسل طریقت اور بالخصوص سلسلہ چشتیہ نظامیہ نے افراد, اسی خود بھی چشتی نظامی ہیں, لیکن میں یہ آہنا ہونا کہ اساں نے, اور میں تساں یہ بھی دساں کہ یہ لوگاں نی غلط فہمی ہے کہ جناب خواجگان چشت سما سنے ہیں. تسی دسو کوئی بندہ نہیں ثابت کر سکنا انہاں کوئی نہیں سنے, مزامیر نال نہیں سنیا. ہاں مودود چشتی, ابو اسحاق شامی, انہاں لوگاں سنے ہیں,
لیکن خواجہ معین الدین اجمیری، کتب صاحب فرید الدین، حضرت نظام الدین اور حضرت نصیر الدین انہاں کوئی مزامیر نال سماع نہیں سنیا. یہ بھی میں تساں نویں گل دساں تے اے کوئی وصول اللہ نہ تری. لیکن اے اتنے مقام نی چیز ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جیا سخت گیر آدمی اس بھی اعتراف کیتا کہ نہ انکار می کنم نہ اینکار می کنم، نہ اے کم کرنا تے نہ اس کم نہ انکار کرنا. مجدد صاحب جائے آدمی کیا مطلب ہے کہ اس اتنا مقام ہے. اے ہن صوفی طاہر صاحب، میاں طاہر صاحب بیٹھے اور انہوں نے سنگی بھی جڑے اس ملک وچ برطانیہ وچ ایک محفل نعت نہ ایک اہتمام کرنے. بعد لوگاں سمجھا جناب کہ میں انہاں جڑے محفل نعت آراستہ کرنے انہاں لوگاں نہیں میں نیتاں تے شک کیتا پئی یہ کوئی کاروبار کرنے. ایسی گل کوئی نہیں. انہاں لوگاں نہیں آسان نیتاں تے کیوں شک کراں؟ یا ہور پاکستان وچ اگے پیچھے جڑے لوگ حضور نی محفل آراستہ کرنے آپ نے ذکر واسطے ورفعنا لک ذکرک اس نی تشہیر واسطے اور اس نی تصدیق واسطے جڑے لوگ کرنے تے بلانے اساں انہاں نی نیت تے شک نہیں. صرف طریقہ اظہار محبت نہ غلط ہے. ایک طرزانہ فلمی طرزانہ گانیاں وہ غلط ہے. اس تے اج بھی میں آکساں اور میں انہاں آکھیا جڑا ہے گاوے اساں پیسے نہ دیو. اج بھی میں آکساں پرانیاں طرزاں پڑھو ذوق آنا ہے اساں آپ بھی ذوق پیدا ہونا ہے. میں خود بھی اس دنیا جاننا نا جی کوئی ضروری تے نہیں. اے ماشاءاللہ ہن وقت نہیں ورنہ اپنا نجم بھی بیٹھا ہے اپنا شاہ صاحب بھی بیٹھے الطاف شاہ بھی بیٹھے میں نہ اے بھی پڑھنا میں بھی پڑھا تساں پتہ لگیا بھئی یہ دنیا کے وے. لیکن اے وے کہ ایک میں تساں دساں کہ ایک او کلاسیکل طرز ہونی ہے کہ جس وچ ایک دبدبہ اور روب اور وقار ہونا ہے. کلاسیکل دنیا اس نہیں اگر کوئی طرز ہوئے تے اس وچ پڑھنا کو منع نہیں کیونکہ کلاسیکل ہے. مثلا اس وقت مجھے چونکا دینا جب سامنے منزل آ جائے. ایک نیرہ نور گانا گایا گانا نہیں غزل ہے لیکن یہ کہ اس نے وچ او راگ ایسا ہے. میں آج جڑی گل میں کیتی یہ ساری میں حوالے موسیقی نے اس نے اور صوفیاء نے اس نے حوالے نال کیتی تقریراں اور اندازیاں قرآن و سنت نے خالص حوالے نال تسی سننے رہنے ہو. یہ نعت اور قوالی اور مشائخ نے حوالے نال میں کیونکہ گل کیتی اس واسطے میں خاص طور سے گل کر رہا ہوں. اے فنی تے اے فنی گل اس واسطے اور مثلا کہ اس وقت مجھے چونکا دینا کیا مصرع ہے پہلا جب سامنے منزل ہے تو میں پڑھنا تسی پہلا پڑھنا ہے جی. ہاں اے جذبہ دل گر میں چاہوں. اچھا ہوں میں ایک طرز کے سنو نیرہ نور کنج گایا اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل لا جائے. اے جذبہ دل گر میں چاہوں اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے. منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل لا جائے. ایک کلاسیکل طرز ہے. اور اس تے میں مرزا بے دل نے ایک حمدیہ مطلع سنانا بلکہ قرۃ العین طاہرہ نامی ہے. یہ ہوں راگ ہے اتھے بڑے کٹ لوگ ہوں جنہ راگ نہ پتا ہوئے کہ راگ کی چیز ہے. لیکن میں دسنا کہ اس وچ او اسی اے راگ ہے لیکن تسی تکو کہ اس چیزاں مرزا بے دل نے اس شعر حمدیہ وہاں اس نہ کے مقام ہے. یہی طرز ہے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری
بور تے نہیں ہوئے ہو میں ہن مکاؤں لگا گل اے وے اس آکھیا کہ تو کریم مطلق و من گدا تو کریم مطلق و من گدا چکنی جزی کے نخانیم یہ راگو ہے اس وچ اضافے تھوڑے بہتے اسی راگ نے خاندان نے جڑے او جائزہ سمجھ آئی نا تو کریم مطلق و من گدا تو کریم مطلق و من گدا چکنی جزی کے نخانیم در دیگرم بنما کے مل بکجا روم چوبیرانیم مرزا بیدل آکھیا کہ تو نرا کریم ہے کریم مطلق ہے تے میں منگتا تیرا تو کریم مطلق و من گدا چکنی جزی کے نخانیم تو ماں بلاویں نہ تو اور کریں کہ کریمہ بلانا پہنا ہے کریم کول کوئی گدا آسی تے کوئی اسا کریم آکسی نا کرم دا تقاضا ہے کہ اسا بلاویں تے در دیگرم بینماک کے من بکجا روم چوبیرانیم تے یا پھر ماں کوئی ہور بوہ دس تے اگر تو ماں تکا مار چھوڑے تے میں اس بوئے تے چلا بین جا تے قرۃ العین طاہرہ پامے اس نا مسلک ہو رہی ہے لیکن شعر غضب نہ آکھیا اسی طرز میں سنانا آج میں طرز نہیں گال پہ دسنا بدیار عشق تو ماندام بدیار عشق تو ماندام ذکر سے ندید عنایت بدیار عشق تو ماندام بدیار عشق تو ماندام ذکر سے ندید عنایت بغریبیم نظر فگن کہ تو بادشاہ ولایت تیرے عشق دے دیارج میں رہنے والا بندہ ماں ذکر سے ندیدہ عنایت میں کسی کلو عنایت تے مہربانی نہیں دیکھی سارے میرے نال ظلم اور زیادتی کیتی ہے بغریبیم نظر فگن میری غریبی اور مسکینی تے ایک نظر پا کہ تو بادشاہ ولایت ہے کہ تو ایک جہان اور ایک ملک دا بادشاہ میں اور دیکھو نا ایک کلام دا درد کتنا ہے تسی ہن یورپ وچ بیٹھے ہو تساں کہ میں طرزاں پڑھیاں تے انج پتہ لگا جس طرح پہاڑ ہوتے بارش ہوئی اتھے صاحب ذوق ہونے کوئی صوفی بیٹھا ہوئے اس درداں سمجھے جو اس آکھے وہ لوگ چلے گئے تے تساں میں اے دسنے واسطے آکھے کہ جڑے لوگ اے نعت یا طرز نال پڑھنے میں کوئی اتنا خوش اعلان کوئی نہ پر ایڈا گیا گزریا بھی نہ جا سمجھ آئی نا تے اتنا گیا گزریا بھی نہ میں سمجھنا ساریاں سوراواں سمجھنا میرا ذوق طبی ہے میں کسی استاد کو نہیں سکھیا اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل ہے کہ اس ماں شعور دیتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء ایک دفعہ سماع سن رہے مضامیر تو علاوہ تے ایک بندے نے سر لائی آواز اچھا کہنے گیا نا تے آپ ذرا طبیعت تقدر آیا تے فرمایا کہ اے سر ٹھیک نہیں اے تو سر ٹھیک نہیں لائی تے وہ بڑا حیران ہویا بھائی پیر شیخ اتنا بڑا محدث اور اتنا عالم فاضل اور اسا سر نہ کہیں پتہ ہے اس آکھا جناب تسی لا کے دسو
آپ فرمایا ماں اے پتہ نہیں کہ میں انہیں سا آواز آن کہیں تو 2-4 واری لا نا مختلف طریقے نال تو مختلف طریقے نال لا اس جو مختلف طریقے نال لائی نا تے ایک جگہ جسے لے آیا نا ویسے ہی اتفاقاً آ گیا نا فرمایا اے ٹھیک ہے اس آکھا جناب تساں تو پتہ ہی نہیں تسی تو اور دنیا نے لوگ ہو فرمایا کہ طب سلیم اللہ تعالیٰ نے ایک میٹر عطا کیتا ہونا ہے جساں او عطا کر چھوڑے او جرنل ایک ایسا میٹر ہونا ہے کہ جڑی چیز حد تو کٹ ونجے یا ود ونجے او میٹر بول پینا ہے ماں اللہ تعالیٰ او طب سلیم عطا فرمائیے کہ میرے ذہن انکار کیتا ہے کہ اے سور تھے نہیں لگنی میں تا آگ چھوڑا ہے ماں کو پتہ تو نہیں موسیقی نہ ایڈا اے ٹھیک ہے کہ خسرو جا میڈا مرید ہے اے وکھری گل ہے تے لیکن اے وے کہ اسانا مقام اس واسطے خاص طور تے کہ غنا اے یاد رکھوں میں سمیٹ کے گل گفتگو ختم کرنا کہ قوالی ہوئے یا نعت ہوئے انہاں دوہاں چیزاں تو اتے ایک او ذوق عالی ہے جڑا اس تو بھی اتے ہوئے یہ میں آخری گل کر رہا ہوں اس تو بھی اتے نعت خانی طرز نہ لوے یا قوالی ہوئے یا گنگناوے کوئی یا ذوق ہوئے اے میں تو سامنے اپنے ذوق واسطے بھی میں پڑھنا ہونا خود بھی پاویں جے بھی آواز ہے لیکن اس تو اتے بھی ازواق ہیں بہت سارے مختلف ہیں سب تو عالی ذوق جڑا ہے او درس قرآن دا اور سیرت طیبہ دے پڑھنے دا اور اس دی تشہیر دا اے انہاں ساریاں چیزاں تو اتے وے اور ماں بندے پوچھنے جی تسی غوث پاک پیرانے پیرنی اولاد ہو تے تسی کیوں قوالی سننے ہو تو سانا دادا تک قوالی نہیں سننا یا غوث پاک نہیں سننے تسی کیوں سننے ہو اکھے اے حرام ہے ممنوع ہے میں کہا اے گل نہیں گل اے وے کہ غوث پاک نا مجدد صاحب نا اور مشائخ سروردیہ نا او جڑے اتے لوگ ہوئے انہاں نا اتنا ذوق عالی آیا کہ او انہاں سماعتوں اور انہاں گنگنانیاں تو انہاں مقامات تو اتے ہو گئے سمجھ آئی نا او حضور نے سیرت اور اپنی مجلس نے حاضر باش لوگ گئے تے جڑا رسالت میں آپ نے سامنے بیٹھا ہوئے اتھے ہر سر پل بھی نہیں بندے میں کہ دسیا کہ حضور نے حاضر باش اپنی مجلس وچ بہنے والے امام بخاری او اینا کیوں شاہ صاحب کہ جس ویلے کوئی حدیث نے متعلق ذہن وچ آیا کہ پتہ نہیں یہ لفظ آپ فرمایا کہ نہیں اینج گردن چکائی تے سرکار کو پوچھ کے دا میں انہاں لوگاں نی گل پہ کرنا جی ہاں اے جعلی صوفیاں نی گل نہیں انہاں نی گل نہیں اے انہاں نی گل ہے تے جڑا کملی والے نے سامنے بیٹھا ہوئے حضور نے ساری تعلیم حاصل کر رہا ہوئے کیونکہ فیضان مصطفیٰ ختم نہیں قیامت تک جاری ہے بلکہ قیامت تو بعد تک بھی جاری ہے تے انہاں لوگاں نا اے سما جڑا ہے او ختم ہوئے نا او پھر حضور نے زیارت کرنے صحابہ ویکھو نا صحابہ نے دور وچ کوئی سما ہے کوئی نعت خوانی تو انو ملنی کوئی طرزاں نال کسی صحابی گایا ہے نہیں حضور چہرہ ویکھنا اپنی مجلس وچ بیٹھنا اپنا تشریف لے آنا حجریں تھی مسجد آؤ ڈھولن نوری جھات دے کارن سارے سکن سب منتظر بیٹھے کہ آپ تشریف لے ساریاں غنائی قوتاں ختم ہو گئیاں گانے وجانے ختم ہو گئے صحابہ تابعین اور بلکہ تابعین دا او دور ہے کہ انہاں صحابہ کرام انہاں اکھیاں ویکھیا جنہاں کملی والے نے چہرہ ویکھیا او بھی پول گئے انہاں بھی کچھ نہیں کیتا انہاں لوگاں نیاں گلاں سن کے اپنا وقت گزار چھوڑے حال ماس پھر انہاں نے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین انہاں بھی تابعین تمام تبلیغ اور اصل مقصد کے وے کہ حضور نہ پیغام عام کرنا مخلوق تک پہنچانا اے جڑا عرفان شاہ صاحب پھر میں آہنا پیا تسی کڑی کڑی آکسو میں گل کرنا مت تسی آکھو جو عرفان شاہ صاحب کو میں کو ڈر گیا یا ڈر کے میں پہ آنا عرفان شاہ کو میں نہ ڈرنا میں اللہ کو ڈرنا سدھی گل میں کرنا
اس قسم نے علماء جڑے اج خدمت تسی کر رہے نے انہاں لوگاں نے وجوداں غنیمت سمجھو اج باطل قوتاں دن دنا کے تساں نے سرا تے کھلتیاں تساں نے رسول نے متعلق انہاں نے جڑے الفاظ ہیں نظریات ہیں اے جے لوگ اگر تساں چ اٹھ ویسن تے تساں انہاں جواب کون دینے والا نے جواب دینے والے بھی کوئی نہیں نے اے خانقاہاں بھی خالی نے اور پیر کوئی نہیں رہا نے اے نہیں جی میں اپنے آپ پہ آنا میں بھی کوئی نہ میں بھی انجی سمجھو تے سارے میں خانے خالی ہو گئے نے ہون علماء او علماء نہیں رہے نے ہون ہر بندہ پھر تسی آکسو عرفان شاہ نہیں تعریف کرنا اے فتوہ بیچنے والا مولوی نہیں نے اے او سید نہیں نے اے شریعت مصطفیٰ تے چلنے والا اور اپنی جان دینے والا مولوی ہے اساں او سید بھی تکن جنہاں اپنے اجداد نے طریقے چھوڑ گئے جڑے رسول اللہ نے طریقے چھوڑ گئے اہل سنت پیدا ہوئے تے انہاں نے خیالات ہو گئے کوئی شیعہ بن گیا کوئی کے بن گیا کوئی کے بن گیا تے کملی والے نہیں اولاد ہونا اور اپنے سلف صالحین نہ طریقہ اختیار کرنا او خوش نصیب سید ہے اور او سچا اور سچا سید ہے جیڑا اہل بیت چو ہو کے تے صراط مستقیم تے چلسی جیڑا 1400 سال نہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت دا اس تے چلسی ورنہ فتوے بدلنے والے سید بھی اسی جاننے ہیں ذوق مولوی بھی جاننے ہیں اے اساں نے سامنے تے تساں نے سامنے تواڈے سامنے انہاں دی کی حیثیت ہے خالی بول کے نہ تے کوئی گل نہیں ہونی کم نہیں گل کرنی اے کتنیاں گلاں منیاں تتیاں بھی لگیاں لوگاں لیکن جنہاں تتیاں لگیاں نا انہاں زخم ہے اے مینی گلاں دوائیاں دوائی جتھے زخم ہوئے اتھے لگنا ہے صحت مند جسم تے دوائی نہیں لگنی میں ایک حضرات اللہ کرے ماں شیر لب بنجن میں مولانا احمد رضا خان بریلوی نے زمین تے کچھ شیر آکھے ہے وہ ہاں امدون نہ دے حشر میں ماتھا تیرا ہاں جی اچھا او میں تو دسنا ماں او جی مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت کی تعریف سارے لوگ کرنے ہو میں انج تعریف نہ کرنا میں خود بھی شاعر ہاں اور چنگا شعر اللہ نے فضل نال آکھ کرنا اور کوئی صنف سخن میں چھوڑی نہیں اللہ نے فضل نال تے میں اس دن آکھیا مکھے اے سارے حضرات آہنن کے فاضل بریلوی اے فرمایا میں کیا تسی یہ تکو کہ اس وچ فاضل بریلوی اے جڑا فرمایا کہ میں خانہ زادے کوہنہ ہوں صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے پہلے اسنا کوئی بریلوی میں نہ کرے چند بندیاں چھوڑ کے جڑے سمجھدار ہیں عام بندیاں پتہ ہی کوئی نہیں بھئی انہاں آکھیا کہ تے ہر بندہ ڈنڈ پائی جی واہ فاضل بریلوی تے بندہ کوئی پوچھ کے نے تے پھر اساں دسنا بھی چاہینا ہے کہ میں انہاں کے آکھیا اے جناب میں شعر آکھن مولانا احمد رضا بریلوی سلام جڑا فرمایا تے میں اے ہن ٹھیک ہے سلام کھل کے بھی پڑھنا ہے بندہ نماز بہ کے بھی تو نہیں ہے نا بولو نا جیڑی فرض ہے وہ بھی ہو نہیں ہاتھ کھول کے بھی نماز ہونی ہے دوے مسلک نے وہ بھی اساں سچے امام ہیں جس طرح بھی سلام تسی پڑھو حضور نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یہ نہیں فرمایا کھلو کے پڑھو جس طرح مرضی پڑھو لیکن ذوق نال اسی کھل کے بھی پڑھساں لیکن اے ذرا سارے پڑھو ذوق نال اے مولانا احمد رضا صاحب نال کوئی مقابلہ نہیں معاذ اللہ وہ صاحب مقام لوگ ہے لیکن اگر فاضل بریلوی اتنا میں ضرور آنا کہ جس ذوق نال اے میں آکھن اور بڑا ڈب کے اس مسئلے اگر فاضل بریلوی ہونا تو ماں او شاباش ضرور فرماؤں مصطفیٰ شان
کھلتا میلا کوسا میرے جیسے امیوں سے پل میرے جیسے امیوں سے پل صدر پد میں رسالت پیدا ہوتا آئینے وحدہ لا شریک لہ آئینے وحدہ لا شریک لہ مقتدام شان کے دل گیا آسرا مل گیا کیا کہ دل گیا آسرا مل گیا سے چشم رحمت پہ لاکھوں سلام سے چشم رحمت پہ گردے چہرہ کو آلائے تمکنت گردے چہرہ کو آلائے تمکنت ایویں نہ پڑھو ذوق نال پڑھو اے سمجھ کے پڑھو کہ حضور سن رہے ہیں ہاں ایسا نہیں ذوق نال ایمان نال آنکھ کو دے گیا دینِ ارتقا آنکھ کو دے گیا دینِ ارتقا آنکھ کو دے گیا دینِ ارتقا سبز گنبد کی رفعت پیدا ہو سلام گنبد کی رفعت پیدا اور دست پہ دائم درود دست کی دستگیری پہ دائم درود پاؤں کی استقامت پیدا سلام اور بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں شاہ کی جالیاں بھیڑ میں چوم لی ارے شاہ کی جالیاں بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں اے نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام اے نظر تیری ہمت
اور وہ حلیمہ جو ہے ثانیہ آمنہ، وہ حلیمہ جو ہے ثانیہ آمنہ، وہ حلیمہ جو ہے ثانیہ آمنہ، وہ حلیمہ جو ہے ارے ثانیہ آمنہ، وہ حلیمہ جو ہے ثانیہ آمنہ، اس کے لمحات خدمت پہ لاکھوں سلام، اس کے لمحات خدمت پہ، اور نقش پا کے نگیں جن کو تر سے زمین، نقش پا کے نگیں جن کو تر سے زمین، چال کی زیب و زینت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ اور کس کی چوکھٹ پہ تو دے رہا ہے صدا، کس کی چوکھٹ پہ تو دے رہا ہے صدا، کس کی چوکھٹ پہ تو ارے دے رہا ہے صدا، کس کی چوکھٹ پہ تو دے رہا ہے صدا، اے گدا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، اے گدا تیری قسمت، کس کی چوکھٹ پہ تو دے رہا ہے صدا، ارے دے رہا ہے صدا، کس کی چوکھٹ پہ تو دے رہا ہے صدا، اے گدا تیری قسمت پہ، اور شانہ اقدس شاہ پہ بے حد درود، شانہ اقدس شاہ پہ بے حد درود، شانہ اقدس شاہ پہ بے حد درود، اور مہر ختم نبوت پہ لاکھوں سلام، مہر ختم نبوت پہ، اور امت سنیں حوصلہ دینے آئے گی جو قبر میں، 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 ایسی نادیدہ صورت پہ لاکھوں سلام، ایسی نادیدہ صورت، اور میں بڑی دیر یہ شعر کہہ کر رویا، اور کھو گیا کس کا حسن گزر دیکھ کر، کھو گیا کس کا حسن گزر دیکھ کر، کھو گیا کس کا حسن گزر دیکھ کر، نقش پا تیری حیرت پہ لاکھوں سلام، نقش پا
ایک گل سنو، اے بندہ ٹرنا ہے نا تے نقش لگنا ہے پیر نہ، بوٹ نہ لگنا ہے نا، تے میں آکھیا سرکار گزرے تے آپ نہ نقش پا جڑا ہے زمین مشرف ہوئی اس نقش پا تے میں کول گیا تے میں کیا کھو گیا کس کا حسن گزر دیکھ کر، اے کس نی سونی ٹور ویکھ کے تے تو کھو گیا گم ہو گیا نقش پا، تیری حیرت پہ لاکھوں سلام۔ نقش پا نہیں جڑی شکل ہونی نا اتے این تک نہ ہونا پورا منہ چاہ کے کہ اتو کوئی گزر گیا تے حیرت گمے، تیری اس حیرت تے سلام ہوئے۔ کھو گیا کس کا حسن گزر دیکھ کر، کھو گیا کس کا حسن گزر دیکھ کر، نقش پا تیری حیرت پہ لا، اور ان کے روپ اور رنگت پہ رنگی درود، ان کے روپ اور رنگت پہ رنگی درود، ان کے کیوں بہ رہے ہو ذوق نال پڑھو، نہیں آنا نہیں کوئی، ان کے روپ اور رنگت پہ رنگی درود، ان کے روپ اور رنگت پہ رنگی درود، ان کی شکل و شباہت پہ لاکھوں سلام، ان کی شکل و شباہت اور گردشیں تھم گئیں، محفلیں جم گئیں، محفلیں جم گئیں، گردشیں تھم گئیں، ارے محفلیں جم گئیں، گردشیں تھم گئیں، اجی محفلیں جم گئیں، گردشیں تھم گئیں، گردشیں تھم گئیں، محفلیں جم گئیں، کملی والے کی نسبت پہ لاکھوں سلام، کملی والے کی نسبت پہ لاکھوں سلام، کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر اے نصیر اور پھر کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر بھیجئے ان کی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، اولین نقش خلقت پہ۔ حاضرین محترم، بارگاہ قاضی الحاجات میں اپنی آرزوؤں، اپنی تمناؤں، اپنی حاجات کا ہاتھ اٹھائیے۔ اللہ تعالی حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ کے طفیل، آپ کی ذات و صفات کے طفیل مسلمانان عالم کو ایک سٹیج پر جمع فرمائے، وحدت ملی نصیب ہو۔ ملک خدا داد پاکستان جو آپ کا اور ہمارا وطن ہے، وہاں قرآن و سنت کے احکام کا جلد از جلد نفاذ ہو۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو خارجی اور داخلی انتشار سے بچائے۔
علماء امت اور مشائخ وقت کو توفیق دے کہ وہ تمام لسانی اور نسلی اور محدود فرقوں میں رہنے کے بجائے اس بند کو توڑ کر عالم اسلام کی اجتماعی اور ہمگیر قسم کی خدمت کریں. ہماری نسلیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں, ہمارا خاتمہ علی الایمان ہو, اور جو علماء خیر اور حق پر ڈٹ کر رہنے والے لوگ جس استحکام سلامت روی کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ ان کے پائے استقامت میں مزید مضبوطی پیدا فرمائے اور ان کے پائے ثبات میں تزلزل واقع نہ ہونے پائے. اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو عقیدہ ختم نبوت پر زندہ رہنے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے فاسد اور غلط نظریات ہیں علماء اہل حق, علماء اہل سنت, ان کا رد پیش کریں اور ان لوگوں کو بھی ہمارے حلقہ اہل سنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر, قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک, نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں. پوٹوہاری اشعار, قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی. طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ, نزد حنفیہ مسجد, بریڈ فورڈ 8. ٹیلی فون 480327 اور 775721.